السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ طلعت نے شیئر کی ہے۔ طلعت کہتے ہیں کہ میں یو کے میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی گھر کی کچھ سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر میں پچھل پیری چڑیل کا بسیرا تھا۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، میرے چاچو، میں، یعنی ہماری فیملی، اور میری ایک پھپھو تھی جو کہ ان میرڈ تھی، وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس عورت کو جو کہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی، اس کو اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ ہم سب گھر والوں نے دیکھا تھا۔ وہ کالے رنگ کے برقعے میں ہوتی تھی اور رات کو اکثر نظر آیا کرتی تھی، ایک روم سے نکل کر دوسرے روم میں جایا کرتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ شروع میں تو یہ بات بہت زیادہ خوف دلاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتی گئی۔ ایک دن میری پھوپھو اوپر والے سٹور میں کچھ چیزیں رکھنے کے لیے جا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اوپر والے سٹور میں گئیں، شام کا ٹائم تھا، انہوں نے دروازہ کھولا تو روم میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا، یعنی ایک لڑکی کو دیکھا جس کا سر اس کی بیک سائڈ پر تھا اور اس کا جو بیک سائڈ تھی وہ فرنٹ پر تھی، یعنی اس کی گردن گھومی ہوئی تھی، اور وہ بالکل دروازے کی طرف بیٹھی، ایسے جیسے میرا راستہ دیکھ رہی ہو۔ اس کو دیکھ کر پھپھو کی چیخیں نکلی اور ان کے ہاتھ میں کچھ کانچ کا سامان تھا جو کہ نیچے گرا اور پھپھو بے ہوش ہو گئیں۔ پھپھو کے اوپر وہ کانچ کا سامان گر گیا اور وہ زخمی ہو گئی۔ ہم لوگوں کے گھر کا اوپر والا حصہ بہت پرسرار ہے۔ طلعت نے یہ بتایا کہ جیسے ہم سب لوگ اوپر گئے اور ہم نے پھپھو کو دیکھا تو پھپھو کا چہرہ برے طریقے سے زخمی ہوا تھا۔ پتہ یہ لگا کہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے، یعنی چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم لوگوں کا یہ جو گھر تھا، جو ہم نے خود تعمیر کروایا، اس جگہ پر پورے 30-40 سال سے یہ جگہ خالی تھی اور اس کے اوپر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ 30-40 سال کے بعد ہم نے اپنی اس پلاٹ کو دوبارہ گھر بنا کر اس میں شفٹ ہو گئے۔ اتنے عرصے سے خالی ہونے کے بعد ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ اسیب زدہ ہو گیا۔ ایک تو جو بچے تھے، وہ ہم لوگوں کے گھر کے بچے ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میرے چاچو کے جو بچے تھے وہ کافی چھوٹے تھے، وہ ہر ٹائم ہاسپٹل میں ہوتے تھے۔ بچے روتے تھے، چیختے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، ہمیں کوئی چیز ڈرا رہی ہے۔ اب انہوں نے کسی اللہ والے کو بلایا اور اللہ والے کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک بزرگ کا بسیرا ہے اور گھر کا ایک کارنر اس کو صاف کر دو تاکہ وہ بزرگ آپ کو تنگ نہ کر سکیں۔ ہم نے گھر کا وہ کارنر بھی صاف کر دیا، لیکن کسی چیز میں کوئی بھی امپروومنٹ نہ آئی۔ حالات اور زیادہ خراب ہوتے گئے، بزنس بالکل ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ پھر مجھے باہر کے ملک بھیج دیا میرے بابا نے۔ میں جب ادھر سے گیا تو میں تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن جو چاچو کے بچے تھے وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے۔ ان کو وہ جو مخلوق ڈراتی تھی، جو چاچو کے بچے ہر ٹائم بیمار رہتے تھے، وہ اس قدر بیمار تھے کہ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میری چچی نے کیا دیکھا کہ نیچے والی سیڑھیوں سے ایک عورت جو کہ بلیک کلر کے لباس میں ہے، وہ آ کر جو ہم لوگوں کی سیڑھیوں اوپر سٹور کی طرف جاتی تھی، سٹور سب سے اپر پورشن پہ تھا، ادھر وہ مخلوق میری چچی کے سامنے گئی۔ میری چچی خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ نیٹ کا ڈور لگا ہوا تھا جس میں اندر ٹی وی لانچ میں میری چچی بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی اور وہ یہ سارا عالم بڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت باقاعدہ طور پر سامنے آتی تھی۔ اس کے سامنے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس گھر کو خالی کر دیں۔ ہماری ان مخلوقات سے اس قدر ہم لوگ پریشان تھے، اس قدر پریشان تھے۔ میں تو چلا گیا تھا، لیکن ادھر جا کر بھی میری پریشانی کم نہیں تھی۔ میں گھر والوں کے لیے بہت پریشان تھا۔ چھٹیاں لے کر میں واپس آیا۔ 2 ماہ کی چھٹی پر میں واپس آیا اور میں نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا۔ وہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے سارے گھر کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی بزرگ بابا نام کی مخلوق نہیں ہے، آپ کے گھر میں کچھ نان مسلم جنات ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، چونکہ وہ نان مسلم ہیں تو ان کی گزر بسر میں اس کام کی وجہ سے رکاوٹ پڑتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کے بچوں کو بیمار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پہلے بضد تھے کہ ہم لوگ اس گھر کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر ہم لوگوں کو اس گھر کو چھوڑنا پڑا۔
ہم لوگوں نے اپنے اس سارے گھر کو دوبارہ گرایا. وہ گھر دوبارہ سے ایک پلاٹ کی صورت اختیار کر چکا تھا. پھر ہم نے کئی عرصہ اس جگہ کو اسی طرح رکھا اور اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر دیا. آج تک وہ جگہ بالکل خالی ہے, ادھر کوئی بھی نہیں جاتا. ایون کہ اس پلاٹ کو کوئی جنہوں نے ہم سے خریدا وہ بھی اس میں نہیں جاتے, کیونکہ 30-40 سال سے وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا تھا. آخر جنات اپنا کہیں نہ کہیں تو بسیرا کرتے ہیں, چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے, ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے اس جگہ پر اپنا بسیرا کر لیا. جو لوگ اس جگہ کے ادھر پلاٹ میں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. بالآخر اس جگہ کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا گیا. اور ایک دفعہ یہ دیکھا گیا کہ اس پلاٹ کے پاس ایک سیاہ کالی عورت کو دیکھا گیا جو کہ کوڑے کرکٹ کے بالکل پاس تھی. جس لڑکے نے یہ سارا منظر دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور گھر گیا اور اس کو بخار ہو گیا. اس طرح کے بہت سے واقعات طلعت کہتے ہیں کہ اس جگہ پر پیش آتے رہے ہیں. اب ہم لوگوں نے ایک ایسی سوسائٹی میں گھر بنایا جو کہ آباد ہے. غیر آباد جگہوں پر گھر بنانے کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. ہم نے اس جگہ پر گھر بنانے کا بہت نقصان دیکھے, چونکہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ اب ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بالکل ٹھیک ہے اور ادھر ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سٹوری تھی طلعت کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف. یہ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رضیہ نے شیئر کی ہے ہارون آباد سے. رضیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ایک دربار شریف ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایوری تھرسڈے اس دربار کے اوپر 900 جنات حاضری دیتے ہیں. ادھر دیکھتے دیکھتے عصر کے ٹائم لوگوں کا اتنا رش ہو جاتا ہے کہ وہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے. اور وہ سب لوگ جو کہ اچانک سے آتے ہیں ان کی ہائٹ درمیانی ہوتی ہے اور وہ سفید لباس میں ہوتے ہیں. زیادہ تعداد بزرگ لوگوں کی ہے. وہاں پر جو لوگ جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ لوگ آ کر اپنے جو بھی منت اس دربار پہ پوری کرتے ہیں وہ جنات وہ آ کر کھاتے ہیں. اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی منت کی دیگ دے رہا ہے تو وہ 12 کلو کی ہوگی, 20 کلو کی ہوگی, 100 کلو کی تو نہیں ہو سکتی. تو وہ 900 جنات اس دیگ کو کیسے کھاتے ہیں؟ یہ بات رضیہ کہتی ہیں کہ بڑی دلچسپ تھی اور یہ ہم نے سوال کیا وہاں کے باقی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس دیگ کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. وہ جو بزرگ ادھر مدفن ہیں ان کے وہ مرید ہیں جنات اور وہ ادھر آتے ہیں اور ادھر آ کر ان کے پاس ان کی جو بھی وہ ہوتا ہے وہ ادھر بیٹھ کر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. جنات بھی اللہ والوں کو مانتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی قربانی دے کر اس قدر اونچے مرتبے پر جاتے ہیں کہ اللہ پھر ان کا نام خود ہی بلند کر دیتا ہے. تو وہ جنات ان کے لیے آتے ہیں نہ کہ ہماری کسی قسم کی کوئی نیاز اور دیکھ کھانے کے لیے. میں نے اپنی آنکھوں سے رضیہ کہتی ہیں کہ یہ مشاہدہ کیا کہ وہاں پر 900 سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ایوری تھرسڈے کچھ دیر کے لیے عصر کے بعد وہ جگہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ بلاک ہو جاتی ہے, لوگ گزر بھی نہیں سکتے ادھر سے. وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے جو کہ بیان سے باہر ہے. بہت روح پرور منظر ہوتا ہے. اللہ کے وہ بہت کوئی نیک بزرگ برگزیدہ شخص ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور لوگ وہاں پر جب اپنی منتیں دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی منت پوری ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کی منت کو اپنے اس نیک بزرگ کے وسیلے سے قبول کر لیتا ہے. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد کچھ سفید پوش لوگ آتے ہیں جو کہ اس دربار کے اوپر آ کر دیا جلاتے ہیں اور وہ دیا پورا 1 ہفتہ لگاتار چلتا ہے. وہ دیا سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور کچھ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور وہ نیکسٹ تھرسڈے تک وہ جو دیا ہے وہ بند نہیں ہوتا, وہ چلتا رہتا ہے اور نیکسٹ تھرسڈے کو دیکھا جاتا ہے کہ ادھر ایک نیا دیا جلا دیا جاتا ہے. اللہ جانے وہ کون لوگ ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں یہ نہیں جانتے. ان بزرگ کی بہت سی کرامات ہیں. رضیہ کہتی ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. یہ تھی رضیہ کی کہانی. اور ایک اور شارٹ سی سٹوری رومیسا نے شیئر کی ہے. رومیسا کہتی ہیں آپ کے چینل پر میں نے 1 سے 2 دفعہ اپنی کچھ سٹوریز شیئر کی ہیں لیکن ایک سٹوری کچھ خاص ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے چاچو جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس فیکٹری میں ایک روم بند ہے کئی مدتوں سالوں سے. اور ایک دفعہ میرے چاچو
نے اس روم کی طرف ایک عورت کو جاتے دیکھا جو کہ الٹے پیروں والی تھی۔ چاچو الٹے پیروں والی عورت کو دیکھ کر بھی اس کے پیچھے گئے اور اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی چاچو نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ اندر ایک عورت جس کے بال اس کمرے تک لمبے تھے، اس پورے کمرے میں اس کے بال پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے بالوں میں کنگھی کری تھی، اور دروازہ جیسے ہی چاچو نے کھولا تو اس نے یہ کہا کہ افتخار تم نے اچھا نہیں کیا، اور پیچھے سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ اسی ٹائم وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں اس فیکٹری کے ٹیرس پر گئے ہیں، وہ چکرا کر نیچے گرے ہیں اور ان کو کچھ ہوش نہیں رہی۔ وہ 2 ہفتے موت کے منہ میں جونجتے رہے، بہت دعائیں اور منتوں سے۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے ہم سب کو یہ واقعہ بتایا، اور پھر انہوں نے اس فیکٹری میں جاب کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی رومیسا کی جنہوں نے میرے ساتھ فیصل آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رومیسا۔ تو یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ، لائک اور شیئر کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے، اور آج کا اچھا میسیج آئی ہوپ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اپنے والدین کی بہت خدمت کرا کریں، اور سب کو اس بات کی نصیحت کیا کریں کہ والدین کی خدمت اور عزت اور ان کا احترام کریں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے ضرور قدم چومیں گی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔